السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم تم میری زندگی، اس کو لکھا ہے ریت شاہ نے اور اس کی قسط نمبر ہے 3۔ ہانی آج بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی، سب لوگ باہر تھے لیکن آج تک اس کے نکاح کا شوق ختم نہ ہوا تھا، تو بابا صاحب نے خود اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ہانی بیٹی میری ہر فیصلے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن یہ کیا بیٹا، تم تو مجھے مایوس کر رہی ہو، بابا صاحب بہت اداس لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بابا صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے یاد دلایا۔ اس پر بابا صاحب نے بے ساختہ مسکرائے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی مجھ سے ناراض ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے دن تک میری بیٹی مجھ سے ناراض رہے گی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے؟ کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہادی تمہارے قابل نہیں؟ کیا ہم نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کر دیا ہے؟ مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جو تم سوچنے لگی ہو۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھے چلے جا رہے تھے۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ کے فیصلے پر پورا یقین ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کبھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہادی کو کچھ سوچ کر ہی میرے لیے چننا ہوگا۔ ہادی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے کیوں ناراض بیٹھی ہو اس طرح سے اتنے دن سے اپنے کمرے میں؟ بابا صاحب الجھتے ہوئے بولے۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ تو پھر مجھ سے ناراض کیوں ہوں بیٹھی اس طرح سے اتنے دن سے اپنے کمرے میں؟ بابا صاحب الجھتے ہوئے بولے۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منانے نہیں آئے۔ ہانی نے معصومیت سے یاد دلایا کہ وہ ان سے ناراض تھی۔ مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتانا چاہیے نا تمہیں، اب تو مجھے تمہیں منانا پڑے گا۔ بابا صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کو مجھے منانا ہوگا، اور میں بہت ساری شاپنگ کرے بغیر نہیں مانی والی ہانی۔ سو اس نے بھی اپنی اب ڈیمانڈ بتا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس تیار ہو جاؤ، ہم آج شام کو ہی شاپنگ پر چلیں گے۔ اب ہم اپنی لاڈلی پوتی کو منا کر رہیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ جس بات کا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہادی سے ہانی کی شادی کا فیصلہ غلط ثابت نہ ہو، وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ہانی، حورین اور بابا صاحب اس وقت شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے۔ حورین پڑھائی کر رہی تھی، لیکن شاپنگ کا نام سنتے ہی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ ہانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ حورین نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا، وہ تو پھر سے نارمل ہو گئی تھی۔ حورین ہانی کو ہادی کے نام سے تنگ کرنے لگی تھی۔ ہانی، میرے خیال سے میں ہادی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا۔ بیچارہ پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بابا صاحب نے صاف منع کر دیا۔ مجھے تو بڑا ترس آ رہا تھا بیچارے پر، اگر آ جاتا تو دیدار یار ہی ہو جاتا۔ حور نے آہ بھر کر ہانی کو چھیڑا، جس پر ہانی کے گال پر لال ٹماٹر ہو گئے، اور اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ہادی کے نام سے اس طرح سے چھیڑا جائے گا۔ آپ کو برا نہیں لگا ہادی کا اس طرح سے میرے ساتھ نکاح ہو جانا؟ ہانی نے اپنے دل میں کھٹکتے سوال کو پوچھا، جس پر حورین مسکرا دی۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بہن کا نکاح اتنے اچھے انسان سے ہوا ہے۔ ہادی بہت اچھا انسان ہے اور وہ تجھے بہت خوش رکھے گا، اور اگر اس نے تجھے تنگ کیا تو مجھے بہت مار کھائے گا۔ یہ کہہ کر حور آگے جانے لگی، پھر اچانک مڑی اور ہاں، اس دن کالج والی بات بالکل بھول جاؤ، وہ صرف میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ ہانی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اتنی آسانی سے بھولنے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ حورین کے لیے پھپھو سکینہ کے بیٹے سالم کا رشتہ آیا تھا۔ سالم ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ سالم حورین کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے۔ پھپھا کی وفات کے بعد جس طریقے سے اس نے اپنی بہن اور ماں کو سنبھالا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سالم حورین کو پسند بھی کرتا تھا، اور اپنی مرضی سے اس نے اپنی ماں کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ بابا صاحب کو یہ رشتہ بالکل بہترین لگا، لیکن پھر بھی وہ حورین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے انہوں نے حورین سے مرضی پوچھی تو اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے گا۔ بابا صاحب جانتے تھے کہ وہ بچپن سے بہت سمجھدار ہے اور اس کے لیے بہت رشتے آئے، اس لیے انکار نہیں کرے گی۔ حورین پڑھائی کے آخری سال میں تھی، اس لیے بابا صاحب کہتے کہ اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے، لیکن پھپھو کو ہر بات کی جلدی تھی، تو یہاں پر جلدی کیسے نہ ہوتی؟ سو کہہ دیا کہ کون سا حورین پرائے گھر میں جانے والی ہے، اپنا ہی گھر ہے نا، ہم کون سا حورین کو پڑھنے سے روک دیں گے، وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ ان کو اپنے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ اتنے سالوں سے اس نے یہی کہا تھا کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کرے گا، اور اب یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے شادی سے انکار کر دے۔ اس لیے پھپھو کے سامنے بابا صاحب کی ایک نہ چلی، جس پر اسی مہینے کے 15 تاریخ کو ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا، اور چھوٹی کے بعد دونوں بہنوں کی رخصتی۔ ہادی حد سے زیادہ خوش تھا، کیونکہ بابا صاحب نے اس سے وعدہ کیا تھا جیسے ہی حورین کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ہانی کی بھی رخصتی کر دی جائے گی۔ اسے اتنی جلدی امید نہ تھی کہ اتنی جلدی ہانی ہمیشہ کے لیے اس کے
पास आ जाएगी। ये खुशी भी हानि के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो तब होता जब हानि मैडम उसे मुंह लगाती। इसे तो अंदर से महसूस हो रहा था कि हानि कोई प्लानिंग कर रही है इसे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि जब भी इसके सामने आती अजीब अजीब डिज़ाइन के मुंह बना के जैसे दिल ही दिल में इसे गालियों से नवाज रही हो। इसे यकीन था हानि इसके खिलाफ कुछ तो प्लानिंग कर रही है, मगर क्या ये समझ नहीं पा रहा था। बस आज किसी तरीके से बाबा साहब उसे हानि को बाहर ले जाने की इजाज़त दे दें तो हानि को अपनी मोहब्बत का इजहार करके उसे यकीन दिलाएगा। हाँ, अगर बाबा साहब मान गए तो, क्योंकि इस वक्त बाबा साहब मुकम्मल तौर पर हानि की पढ़ाई हुई पट्टी पर चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब हादी की कोई बात नहीं मानेंगे। हानि किचन के बाहर से निकल रही थी जब हादी दरवाजे के सामने आकर रुका। रास्ते से हट जाएं, वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हानि नहीं चाहती थी कि वो हादी से ज़रा सा भी टच हो, इसलिए न चाहते हुए भी मुखातिब किया, क्योंकि हानि के हाथ में हमेशा की तरह बहुत बड़ा भालू था जिन जनाब का इस दरवाजे से निकलना बहुत मुश्किल था। इसलिए हादी दरवाजे के एक साइड हो गया। दरवाजे से निकलते हुए हादी ने जानबूझकर हादी के भालू वाले हाथ को टच किया। हादी इतना तंग बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन निकाह के बाद इस बात को करना चाहता था, लेकिन ये मोहतरमा जो हाथ लगाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस इसीलिए जिसारत की। घबराहट की वजह से हानि का भालू छूटकर ज़मीन पर गिर गया। हादी ने फ़ौरन ही हानि की घबराहट को नोट कर लिया, इसलिए इसकी घबराहट दूर करने के लिए फ़ौरन ज़मीन पर बैठकर उसका भालू उठाने लगा। हानि, तुम्हारा टेडी बियर बेचारा गिर गया। लेकिन जब उठकर उसे पकड़ाने लगा तो उसकी आंखों में गुस्सा देकर बोला, मेरा मतलब है शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए हैं, पूछ लो इनसे कहीं इनको चोट तो नहीं आई। हानि ने छीनने वाले अंदाज में इससे अपने टेडी लिया और चली गई। इसके जाते ही हादी ने लंबी सांस खारिज की। हादी को याद नहीं था कि शायद इसने कभी अपने टीचर को भी इतनी इज्जत से मुखातिब किया हो, लेकिन ये तो हानि मोहतरमा का टेडी था और उनकी शान में गुस्ताखी तो प्यारी सी मनकूहा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मजबूरन उन साला साहब की तो इज्जत करनी ही पड़ेगी। हानि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या हो रहा है। पहले तो हादी ने उसे कभी हाथ ना लगाया था और ऐसे तो उसकी तरफ देखना गवारा ना था, लेकिन न जाने आज उसे हादी के छूते ही क्या हुआ। हादी का हाथ इसके हाथ से लगा तो वो घबरा गई, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं कह सकते थे कि ये एहसास अच्छा लगा था। हाँ, मगर कुछ अजीब सा ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब इसे बताया कि हादी इसे पसंद करता था और इसकी मर्जी से ये निकाह हुआ है, तब तो हानि सब कुछ अजीब अजीब लग रहा था। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ शाहू? क्या कोई मुझे चाहना लगेगा? इसलिए शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से पूछा, लेकिन हूर आपू तो बहुत खूबसूरत हैं। अगर हादी को किसी को पसंद करना होता तो इन्हें करना चाहते थे, फिर उन्हें कैसे मुझसे प्यार हो गया? अच्छा शाहू, तुम्हें क्या लगता है? इस वक्त हानि और शाहजहां की बहुत अहम मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं कितनी क्यूट भी तो हूँ, हो सकता है उन्हें मेरी क्यूटनेस देखकर प्यार हो गया हो। क्यूट लोगों से भी तो प्यार हो सकता है इंसान को। इसने अपनी गोल गोल आंखें टिमटिमा कर शाहू को देखा। हाँ, यही वजह होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बचपन से उनके साथ जो शरारतें की, जो पंगे लिए, उनका बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी कर रहे हों, है ना? इसने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और बात की तह तक पहुँच गई। हाँ, यही हुआ होगा शाहू, है ना? लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब बाबा साहब को जाकर बताती हूँ। वैसे भी वो मुझसे बड़ी वजह मांग रहे थे। इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि वो मुझसे अपने जन्मों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं। बड़े आए हीरो बाबा साहब के, इनकी सारी हीरोगर्दी निकाल देंगे। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ? इसी बात पर हाई फाई। इसने शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उठे हुए हाथ पर ताली बजाई और उन्हें उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कितनी ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं आ सकते थे। बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, आप प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। हादी 2 घंटे से बाबा साहब की मिन्नतें कर रहा था। देखो हादी, हमने एक बार कह दिया नहीं तो नहीं, इसका मतलब होता है हमारे ना हाँ में नहीं बदलेगी, तुम जाओ यहाँ से। बाबा साहब किसी तौर पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। बाबा साहब, आपने मेरी एक बात मानकर मुझसे अपने दादा होने का हक छीन लिया। मजबूरन हादी को अब एक्टिंग ही करनी आती थी। ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रहने दीजिए बाबा साहब, अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। आपकी एक बात तो मानकर हानि आपको इतनी प्यारी होगी कि आप अपने पोते को भूल बैठे। हादी अपनी आंखों से झूठ मूठ के आंसू साफ करने लगा। हादी, ऐसी बात नहीं है, मैंने इससे वादा किया है कि तुम इसे तंग नहीं करोगे, और अब अगर मैंने हानि को तुम्हारे साथ भेज दिया तो एक बार फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी बाबा साहब, मैं इसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। हम जाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि अगले माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो मैं हानि को कहीं लेकर नहीं जा पाऊँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं हानि को शादी से पहले अपनी मोहब्बत का एहसास भी ना दिला पाऊँ। समझने की कोशिश करें। हादी ने एक बार फिर से मिन्नत की। बाबा साहब ने एक बार फिर इसे अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ।
یہ دل، جگر، گردے، پھیپھڑوں کا معاملہ ہے دادا صاحب۔ صرف ایک بار ہادی کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ دادا صاحب ماننے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بس ایک دو ایموشنل وار کر کے بابا صاحب اسے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اتنے میں ہی اس کے دل، گردے، پھیپھڑوں کا معاملہ شاہ جہان محمد اکبر دین کے ساتھ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ بابا صاحب، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اکیلے۔ اس نے اکیلے پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اس کا دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ اپنے تشریف کا ٹوکرا یہاں سے باہر اٹھا کر لے جائیں۔ فی الحال آپ اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے باہر جائیں، اس وقت میں اور بابا صاحب بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ اس نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی نہیں، بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کا ایک نام ہے، بہتر ہوگا آپ اسے اس کے نام سے مخاطب کریں۔ نکاح کے بعد ہانی ابھی تک اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد کیا؟ اس نے بچپن سے ہی ہادی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ جی ہاں محترمہ، مجھے اشاعت ہے آپ کے اس بھائی صاحب کا نام جہاں جلال الدین محمد اکبر ہے، اور میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں ان سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں جو میں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ یقیناً جو میں نے ابھی ان کا نام بھی غلط دیا ہے وہ بھی مجھے معاف فرما دیں گے۔ پلیز ابھی انہیں لے کر باہر چلی جائیں، اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، لیکن مقابل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے بابا صاحب کو مخاطب کیا۔ بابا صاحب، میں اور شاہو باہر بیٹھے ہیں، آپ جب فارغ ہو جائیں تو بلا لیجیے گا۔ بلا لیجیے گا؟ ہادی نے اس کی نقل اتاری، جس طرح محبت سے یہ اس شاہو کو بلاتی ہے نا، ان کی 1% مجھے بلا لے تو نہ ساری زندگی غلام بن کے رہوں میں اس کا۔ لیکن نہ بابا صاحب، آپ دیکھیے گا، شادی کے پہلے دن میں اور اس کا شاہو کی منڈی مروں کا۔ اور ہادی منہ بسورتے ایک بار پھر سے بابا صاحب کے آگے آ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا، اس کے بالوں سے نفرت کرتے ہو تم؟ بابا صاحب نے مسکرا کر کہا، جی نہیں، ہر اس چیز سے پیار کرتا ہوں جس کو وہ ہاتھ لگاتی ہے، اسے تو ہر وقت اپنی باہوں میں بھر کے رکھتی ہے، اسے کیسے نفرت کر سکتا ہوں میں؟ ہادی اب مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے لے جاؤ اسے، لیکن جلدی گھر واپس آنا۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب اس طرح جانے کی اجازت دیں گے۔ ابھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اسے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن اب بابا صاحب کو اجازت دینی تھی، کیونکہ باہر جو مخلوق بیٹھی تھی وہ اس سے وعدہ کر چکے تھے۔ نکاح کے بعد وہ ہانی سے زیادہ پیار کرے گی، اس لیے ہانی میڈم کے سامنے وہ ہادی کا ذرا کم اہمیت دیتے تھے۔ بابا صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلا اور اسے آ کر بتایا۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے اپنا بھالو اٹھا کے اندر جانے لگی۔ کبھی اس سالے کو میرے پاس بھی چھوڑ دو، کبھی سالہ بہنوئی بات کر کے دوستی کر لیں گے۔ ہادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بے فضول باتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ اور کسی اور سے بات نہیں کرتا، اور آپ اسے بار بار میرا بھائی نہ بنائیں۔ ہانی نے اسے یاد دلایا، لیکن یار اب تو میں نے نہیں کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، میں نے تو اسے اپنا سالہ کہا ہے۔ بے فضول بات ہی صحیح، لیکن ہانی اس سے بات تو کر رہی تھی۔ ہاں تو اسے اپنا سالہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے میرا بھائی بول رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی سے آگے وہ کچھ نہیں بولی، اور پھر وہ جو ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہانی میڈم شرما گئی، اور اس کی اس بات پر اچانک بند ہوتی بولتی پر ہادی نے بلند ترین کہکا لگایا، تھینک یو سو مچ ہانی میری جان، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہادی نے خوش ہوتے ہوئے ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہادی کی تھینک یو کا کیا جواب دے، سو معصومیت سے یو آر ویلکم کہہ کر اندر چلی گئی، اور ادھر ایک بار پھر سے ہادی کا بے اختیار کہکا بلند ہوا، اور اس کہکے کی آواز سن کر ہانی کو لگا کہ وہ کچھ غلط بول کر آئی ہے۔